السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی عقائد کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں جس بات کو جاننا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ ہم جس معبود کی، جس الہ کی، جس خالق کی اور جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ کیا ایسی کوئی چیز بھی ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کیا ایسا کوئی کام ہے یا ایسی کوئی بات ہے جو اس کے بس سے باہر ہے؟ یہ بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں ہی گفتگو کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی کو جنتا ہے، نہ اس کے کوئی والد والدہ ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا۔ سب ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ ویسے ہم روایتوں میں، احادیث میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام بھی پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ ان میں جو مشہور صفات ہیں ان میں سے کچھ 7 سے 8 صفتوں کا آج ہم تذکرہ سنیں گے، جس کا عام طور پر جاننا ضروری ہے تاکہ انسان اپنے معبود، اپنے پروردگار سے ہر چیز کی امید رکھ سکے اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جن کا ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے تعلق کو اسی کے ذریعے سے مضبوط کر سکتا ہے، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیٌ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے۔ بس پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اور چھٹی ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے صرف وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً 6 سے 7 صفات پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے یہ بات بھی ہمیں جاننا ہے کہ جس صفتوں کو ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، جن کوالٹیز کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مان رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رزاق کہتا ہوں، تو اس کے بارے میں مجھے اللہ کی صفت کے بارے میں مجھے کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں 3-4 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی صفتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اللہ کا مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج دینے والے ہیں کل نہیں دیں گے یا پرسوں نہیں دیں گے۔ اللہ ہمیشہ سے رزاق ہے اور ہمیشہ رزاق رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت آج ہے پھر ختم ہو رہی، کوئی کم ہو رہی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج ہم جوان ہیں، ایک صفت ہمارے پاس ہے، ہم طاقتور ہیں، لیکن ایسا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسا جیسا جوانی ختم ہوگی تو پھر ہماری یہ طاقت اور قوت کمزور پڑ جائے گی۔ تو یہ صفت کیا ہو رہی ہے، ہمارے پاس سے دور ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، کمی آ رہی ہے اس صفت اور اس کوالٹی کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت ہمیشہ ایک ہی جیسی حالت پر رہتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہماری طرح ادھوری نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم اگرچہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو سامنے کا دیکھتے ہیں، پیچھے کا نہیں دکھتا۔ جب ہمیں پیچھے کا دیکھنا ہوتا ہے تو ہمیں پیچھے مڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی چیز سنتے ہیں تو ایک وقت میں ہمارا نفس، ہماری جان، ہماری توجہ ایک طرف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی صفتیں ہیں جو ایک ہی وقت میں تمام کی تمام کام کرتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ تمام کائنات کے ذرے سے لے کر پہاڑوں تک کی مخلوق کی تمام باتوں کو سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، ان کے دلوں کے احوال کو بھی جان سکتا ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی صفت کے سلسلے میں۔
اور چوتھی بات یہ ہے صفات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمارے مشابہ نہیں ہیں، انسانوں کے مخلوق کے صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، مثال کے طور پہ اللہ کی ایک صفت ہے بصیر، وہ دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور اس کے دیکھنے میں فرق یہ ہے، جیسا کہ آگے گفتگو کچھ آئے گی، کہ ہم دیکھنے کے لیے کسی کی چیز کے سامنے موجود ہونے کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہیں، اس کی صفتیں جو ہیں وہ ہمارے مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ ان 4 باتوں سے ہم نے یہ چیز سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا عقیدہ بھی رکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے یہ بھی ہم نے جان لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس کی صفات ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، انسانوں کی طرح اس کی کوئی صفت ادھوری نہیں ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی صفات ہماری انسانی صفات کی طرح نہیں ہے، مشابہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم کسی چیز کے محتاج ہیں کسی کام کرنے کے لیے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ صفات کے سلسلے میں ہمیں یہ عقیدہ ہونا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تفصیلی طور پر کچھ ان 6 سے 7 صفات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز اس کی نظر سے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تمہارے دلوں میں ہونے والے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے ہر ذرے کو اور ان کی نسل سے کون کون ہوگا، کس کی وہ اولاد ہوں گے، کس کی ان کی ماں کون ہوگی، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو پیش آنے والی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب چیزیں اللہ کی علم میں ہیں، جس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان نبی ہو یا رسول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے بغیر اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے علم میں سے کچھ چیزیں نبیوں کو بھی بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ غیب کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ تمام کے تمام مخلوقات کے پاس جتنا علم ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اب دوسری صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ایک نام ہے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے سمیع، کہ سننے والا۔ اب یہ میں نے کہا کہ سننے کے لیے ہم کوئی کہتا ہے، کچھ الفاظ ادا کرتا ہے، تب ہم کسی چیز کو سنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، کوئی کچھ نہ بھی کہے تب بھی وہ سننے والا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اندھیری رات میں کسی پتھر کے نیچے کوئی چونٹی رینگتی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنے آتا ہے۔ جو پتے پھڑپھڑاتے ہیں یا پرندے پھڑپھڑاتے ہیں، ان پنکھوں کی آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنے آتی ہے، اور یہاں تک کہ پتوں کا ہلنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنے آتا ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو دوڑاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، وہ بھی اس کے علم میں ہے اور وہ چیز کو بھی وہ سنتا ہے۔ کوئی دل میں کوئی بات کہہ لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے۔ بصیر کے معنی، اب جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے دیکھنے میں، بلکہ تمام مخلوقوں کے دیکھنے میں، وہ کسی چیز کے اسباب کے محتاج ہے۔ مثال کے طور پہ جو چیز ہمیں دکھتی ہے وہ تو دکھتی ہے، سب کو دکھتی ہے، اور جو چیزیں بالکل باریک ہوتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے ہم کسی آلے کا، دوربین کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چھوٹی سی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ وہ بصیر ہیں، جو چیز نہیں نظر آتی وہ بھی اسے نظر آتی ہے، جو چیز نہیں دکھتی وہ بھی اسے دکھتی ہے، کیونکہ اس کی وہ آنکھوں کا محتاج نہیں۔ پھر چوتھی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹی چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ کون سا درخت کا کون سا پتا کب گرنے والا ہے اور اس کو کب گرانا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، قدرت میں بھی ہے۔
کوئی چیز اس سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ اس کے قدرت سے باہر ہے، نہ کوئی جھاڑ اس کے قدرت سے باہر ہے، نہ کوئی درخت اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کوئی سمندر اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کا دل اس کی قدرت سے باہر ہے۔ کب کس کو کیسا پلٹنا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ کوئی چیز بھی، کوئی ذرے سے لے کر پہاڑ تک بھی اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ صرف وہ پانیوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ صرف انسانوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ صرف پہاڑوں پر قدرت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ شیون جو کہا جاتا ہے عربی میں، بالکل سب سے کم چیز، آخری چیز، تو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ اب اس کے بعد پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ حیٌ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ مبارک ذات ہے کہ جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آج ہے ختم ہو گیا، سورج کو کسی نے خدا سمجھا تو پھر وہ فنا ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، چاند کو سمجھا وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ستارے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے، حقیقت میں عبادت کرنے کے لائق الہ ہے، وہ کبھی نہ اس کو موت آتی ہے نہ اس کو موت آنے والی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 اور 6ویں صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمارے پاس اسباب چاہیے۔ مثال کے طور پر میں گھر سے نکل کر کہیں جانا چاہ رہا ہوں تو کم سے کم صورت میں مجھے 2 پیر چاہیے تاکہ میں نکل کے باہر جا سکوں، یا پھر میرے لیے کوئی گاڑی ہے، سواری ہے تو اس کو لے کر میں نکل سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کے اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ صرف قرآن مجید خود کہتی ہے کہ کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ہونا ہے تو بس کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتی۔ پھر یہاں پہ ہو جا تو کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی تو کم سے کم ایک کہنا پڑ رہا ہے، تو بس یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جیسا پہلے ہی شروع میں کہا گیا کہ مخلوق کی جو صفات ہوتی ہیں ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات کو بیان کیا گیا ہے تو کئی جگہوں پر مخلوق کو یعنی انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کو مثال کے طور پر، تشبیہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ٹکڑے میں اپنی صفات کو غلط سمجھنے سے بچانے کے لیے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، کہ تم جو چیزیں دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، جو سمجھتے ہو، وہ تمام چیزوں سے وراء الورا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمہاری سوچ سے، تمہاری سمجھ سے، تمہارے دماغ سے اور تمہاری تمام تر تحقیقات سے آگے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر تو پتہ یہی چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سارا عالم اس کے ارادے کرنے سے وجود میں آیا۔ کچھ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، اب تک جو کچھ دنیا بنی ہیں، فنا ہوئی ہے، قومیں آئی ہیں، گئی ہیں، تباہیاں ہوئی ہیں، بربادیاں ہوئی ہیں، یہ سارا عالم اس کے ارادے سے وجود میں آیا ہے۔ جب چاہے گا وہ سارے عالم کو فنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا بندوں کے ارادے کرنے کی طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، بندوں کی طرح عاجز نہیں ہے، وہ بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے۔ اب اخیر میں بات یہ ہے، اخیر جو 7ویں صفت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہیں، رزاق ہیں، وہ روزی دینے والے ہیں۔ وہ پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے بھی روزی دیتے ہیں، سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی ان کے حساب سے روزی دیتے ہیں، روزی میں کمی زیادتی بھی کرتے ہیں، کسی کو بے تحاشا دیتے ہیں، کسی کے لیے کمی کرتے ہیں، اور حکمت والے بھی ہیں، تو جس کو جیسا مناسب لگتا ہے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب یہ جو 6 سے 7 صفت جو مشہور صفتیں ہم نے پڑھی، جن کو ایک بار ہم سرسری طور پر دوبارہ اعادہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز، کوئی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے ہم رات میں اٹھ کے عبادت کر رہے ہیں وہ بھی سو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسی طرف غفلت میں تھا، اپنے گھر کے کام کاج میں تھا، ایسا کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ وہ سو رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ کون کیا کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور آخری بات جو ہم نے پیش کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو روزی دینے والا ہے۔
یہ صفتیں جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ بڑھائے گا، اس کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا میرے لیے کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے جیسے سے جیسی حالتیں آئیں، دعائیں مانگتے رہیں، یا پھر جو ہے کبھی نا امیدی کی کوئی بات کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صفات کو، ذات و صفات کو جان کر اس کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ذات مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔